نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ و مولانا العظیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں نعمت ایمان عطا فرمائی اور ہم سب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ماہ رجب کے حوالے سے محترم خالد بھائی آپ کو بتا رہے تھے اس مہینے کی جو فضیلت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس مقدس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بہت بڑا عظیم معجزہ اپنے حبیب کو عطا کیا تھا اسے سمجھنے کی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب انسان کو بنانا تھا، آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنی تھی، تو قرآن مجید میں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بیان کیا تو اس وقت جو فرشتے تھے وہ کہنے لگے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو ایسے انسان کو زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہے جو زمین پر فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو انسان بنا نہیں، تو فرشتوں نے یہ کیسے سوچ لیا کہ یہ جو انسان ہوگا یہ زمین پر فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا؟ تو وہ جو فرشتے جو کیمیکل انالیسز کر رہے تھے، جس چیز سے انسان بن رہا تھا اس میں مٹی تھی، مثلا مٹی گری ہوئی چیز ہوتی ہے، مطلب ہے کہ اس سے جو مرکب بنے گا، وہ جو انگریڈینٹس تھے، ان کے جو خواص تھے، وہ جس شخصیت کے اندر آئیں گے تو اس کے اندر بھی ایسا معاملہ ہوگا کہ وہ انسان بھی گرا ہوا ہوگا۔ پھر اس کے اندر پانی تھا، پانی میں بہاؤ ہوتا ہے، یعنی کہ اس سے جو انسان بنے گا اس کی طبیعت میں بہاؤ ہوگا، کبھی نیکی کی طرف کبھی برائی کی طرف۔ جیسے بعض اوقات اگر ہم کوئی چیز دیکھیں، کوئی چیز ڈش بن رہی ہو، اس میں اگر کوئی چینی ڈالے گا تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جب چینی ڈل رہی ہے تو اس کا ذائقہ میٹھا ہوگا۔ اسی طریقے سے پھر وہ مٹی اور پانی جب دونوں ملے تو گارا بن گیا۔ تو گارا کیا ہوتا ہے؟ اسٹکنگ مڈ، وہ چپکتا ہے۔ تو انسان بھی کوئی کسی کے ساتھ چپک جائے گا، کوئی کسی کے ساتھ چپک جائے گا۔ پھر وہ گارا کچھ وقت جب گزرا تو وہ بودار گارا ہو گیا۔ تو انسان کے بعض اعمال بھی ایسے ہوں گے جو بودار اعمال ہوں گے۔ اسی طریقے سے جب سورج کی روشنی لگی تو سورج کی روشنی لگنے سے وہ پھر ٹھیکرا بن گیا، آواز دینے لگ گیا، یعنی کہ انسان کے اندر تکبر بھی ہوگا، اس کے اندر نخوت بھی ہوگی، کبر ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں وہ دیکھ کر انالیسز کر رہے تھے کہ جن جن انگریڈینٹس سے یہ چیز جو بننے جا رہی ہے تو وہ تو ایک ایسا انسان ہوگا جو زمین میں فساد کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا، اور ساتھ اپنی پیشکش کر دی وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ باری تعالیٰ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب یہ چیز دیکھی تو فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ لیکن ایک بات دیکھیں کہ جب پیکر بشری بنا تو بشر کہتے ہیں ڈھانچے کو، یہ جو سٹرکچر ہوتا ہے انسان کا جو ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، یہ بشریت ہے، بشر۔ اس بشر کا جو نمائندہ ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نفس کو رکھا، اور جب اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو جب بنانے کا وقت تھا تو وہ سورہ حجر میں فرمایا کہ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، کہ مٹی اور پانی سے تو انسان کا پیکر بشری بننے جا رہا ہے۔ تو جب پیکر بشری بن گیا تو صرف یہی نہیں ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب وہ پیکر بشری بن جائے گا تو پھر میں اپنی روح کا چراغ اس کے اندر روشن کروں گا۔
تو جب آدم علیہ السلام کے اندر روح کا چراغ روشن کیا تو آدم علیہ السلام کی آنکھیں کھل گئیں. فرمایا فقعوا لہ ساجدین، تم سب کے سب سجدہ ریز ہو جاؤ. اب دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب حکم دیا سجدہ کرنے کے لیے، اور اس سے پہلے ایک بات بتا دوں فرشتوں والا معاملہ، کہ فرشتوں نے جب کہا کہ باری تعالیٰ ہم تو تیری حمد کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تو باری تعالیٰ تو ایسے انسان کو کیوں پیدا کرنے لگا ہے جو فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر دیکھیں فقط نور رکھا، یعنی کہ ان کے اندر برائی کا کوئی ملکہ نہیں رکھا، ان کے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھی. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے اندر دو چیزوں کو رکھ دیا. یہ دو چیزوں کا امتزاج ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے پیکر بشریت کی وجہ سے اس کے اندر نفس رکھا، اور پھر اس کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر روح بھی رکھی ہے. نفس انسان کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے. سورہ یوسف پڑھے ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک جو نفس امارہ ہے یہ برائی کی طرف راغب کرتا ہے. اس نفس امارہ کی وجہ سے انسان تکبر کرتا ہے، انسان میں منافقت آتی ہے، انسان دوسروں سے حسد کرتا ہے، انسان کی زندگی میں لالچ آتا ہے، اس دنیا میں مارا مارا پھرتا ہے اس نفس کی وجہ سے. مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف نفس ہی نہیں رکھا، اس کے اندر نورانیت بھی رکھی ہے، روحانیت بھی رکھی ہے. جو لوگ اپنے نفس امارہ کو اللہ کا ذکر کرتے کرتے اور نیک مجالس میں بیٹھتے بیٹھتے اور اللہ والوں کی صحبتوں میں آنے سے اور اللہ والوں کے چہرے کا دیدار کرنے سے جو لوگ اپنی روح کو منور کر لیتے ہیں، عبادتیں، ریاضتیں، مجاہدات کرتے کرتے وہ اپنے نفس کو اتنا اجلا کر لیتے ہیں، اتنا ستھرا کر لیتے ہیں کہ وہ نفس پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا مخاطب بن جاتا ہے. وہی نفس جو برائیوں کی طرف راغب کرتا تھا، ایک وقت آتا ہے کہ انسان اپنے مراقبے کرتے کرتے، مجاہدات کرتے کرتے، تزکیہ کرتے کرتے اپنے نفس کو اتنا پاک، طیب، منزہ، مشفع کر لیتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. اب دیکھیں یہ جو محفلیں بپا کی جاتی ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے. یہاں پر دیکھیں کہ ذکر بالجہر بھی ہوتا ہے، اللہ اللہ کی ضربیں بھی لگتی ہیں، ایک ولی کی سنگت میں آپ آ کر بیٹھتے ہیں. سورہ کاف پڑھیں. میں زیادہ قرآن مجید کی آیات کوشش ہوتی ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں کہ قرآن فہمی آپ کے اندر پیدا ہو، ہم قرآن کو سمجھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ پیغامات انسانوں کے لیے کیا بھیجے ہیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو جمائے رکھا کرو، مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان لوگوں کی سنگت میں اپنے آپ کو جما کے رکھا کرو جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. اور پھر کیا فرمایا کہ ان کی مجلس میں تو آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، جم کے بیٹھ جاؤ. پھر فرمایا تم ان کے مکھڑے کو دیکھا کرو، ان کے چہرے کو دیکھا کرو، ان کے چہروں کو دیکھتے رہا کرو. اور پھر قرآن کہتا ہے کہ کیا ان کے چہروں سے نگاہیں ہٹا کر کیا اپنی نگاہوں کو دنیا کے اندر راغب کرنا چاہتے ہو، دنیا کی طرف متوجہ ہونا چاہتے ہو. اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جن کے دل کو ہم نے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ان لوگوں کی اطاعت نہ کرنا کہ جن کے قلب کو، جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. اب دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ انسان گناہ کرے گا اور ہم خالی تسبیح کرتے ہیں، تو میں نے تو تمہارے اندر گناہ کا ملکہ ہی نہیں رکھا، تو گناہ نہ کرنا تمہارا کون سا کمال ہو گیا. اس انسان کو دیکھو کہ جس کے اندر میں نے نفس کو رکھا ہے، اس کے اندر میں نے برائی کی طاقت، گناہ کی طاقت کرنے کی صلاحیت میں نے رکھ دی ہے. تو گناہ کرنے کی صلاحیت ہونے کے باوجود جو شخص کشاں کشاں میری بارگاہ میں آتا ہے اور میری بارگاہ میں آ کر میرے لیے آنسو بہاتا ہے
اور اپنی جبین پر سجدوں کو سجاتا ہے اور ہمیشہ میری یاد میں مگن رہتا ہے، تو فرمایا کہ جب انسان اپنے نفس کو زیر کرے گا، اپنی روح کو منور کرے گا اور ہر وقت وہ دنیا کے پیچھے نہیں لگے گا بلکہ دنیا کو ٹھوکر مار کر وہ میری بارگاہ کی طرف آ جائے گا، تو پھر یہ انسان ایسا ہوگا کہ ایسے انسان کے سر پر خلافت کا تاج سجاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اب دیکھیں کہ جب سجدہ ریز ہو گئے، تمام کے تمام فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھا کہ شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ پاک نے پوچھا، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو نے سجدہ کرنے سے انکار کیوں کر دیا؟ اس نے کہا، قال لم اکن لا اسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، کہ میں اس بشر کو سجدہ نہیں کرتا جس سے تو نے مٹی اور پانی سے بنایا ہے۔ اب بتائیں اس کی نگاہ کہاں پر ہے؟ بشریت پر ہے، اس کی نگاہ بشریت پر ہے۔ دیکھیں نبی کی جو ذات ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اندر دو جہتیں رکھتے ہیں، ایک نبوت کے اندر فضیلت ہوتی ہے اور ایک نبوت کے اندر مثلیت ہوتی ہے۔ فضیلت ایسی چیز کو کہتے ہیں، ایسی شان کو کہتے ہیں جسے دیکھ کر انسان اس کو اپنے سے بلند سمجھے۔ مثلا حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم انگشت مبارک اٹھاتے ہیں تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو جہل آتا ہے، ہاتھ میں کنکریاں لیے، کہتا ہے کہ اگر یہ آپ کی نبوت کی گواہی دے دیں تو میں آپ کو نبی مان لوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کنکریوں نے کلمہ پڑھا، ڈوبے ہوا سورج واپس آ گیا۔ یہ ایسے عمل تھے کہ جس سے انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ شخص، یہ ذات ہم سے بلند ہے۔ اس عمل کو فضیلت کہتے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسے دیکھ کر انسان گمان کرتا ہے کہ ممکن ہے یہ ذات ہماری طرح ہے۔ جیسے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں میں چکر لگاتے تھے اور پھر آپ نے شادی کی، آپ کی اولاد ہوئی، آپ نے جنگیں لڑیں، آپ زخمی ہوئے، خون بہا۔ یہ وہ عمل ہوتے ہیں کہ جسے دیکھ کر گمان لگتا ہے لوگوں کو کہ ممکن ہے یہ ہمارے جیسا ہے، تو اس جہت کو مثلیت کہتے ہیں۔ اب نبی کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں، فضیلت بھی ہوتی ہے اور مثلیت بھی ہوتی ہے۔ وہ ذات نبی نہیں ہوتی جس میں فضیلت ہو اور مثلیت نہ ہو، اور وہ ذات بھی نبی نہیں ہوتی جس میں مثلیت اور فضیلت نہ ہو۔ اب لوگوں کے اندر بھی فرق یہی ہے۔ اب کافروں کا مسئلہ کیا تھا؟ کافر لوگ کیا کرتے کہ وہ مثلیت کیا تو اقرار کرتے، قرآن گواہ ہے، قرآن کہتا ہے، کفار کہتے ہیں کہ ان ہوا الا بشر مثلنا، یہ کچھ بھی نہیں، یہ تو بس ہمارے جیسا بشر ہے۔ بشر مثلنا، میں بشریت والا راز کھول رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ یہ بشر کا مسئلہ جو ہوتا ہے۔ اب شیطان نے بھی کہا کہ میں اس بشر کو سجدہ کیوں کروں؟ ان ہوا، نہیں یہ کچھ بھی، الا ما سوائے بشر مثلنا، یہ تو بشر ہے ہمارے جیسا۔ تو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو مانتے تھے، مگر وہی نبی جب چاند کے دو ٹکڑے کر دیتا تھا وہ انکار کر دیتے تھے۔ وہ فضیلت کا انکار کرتے تھے اور مثلیت کا اقرار کرتے تھے۔ وہ یہ باتیں مانتے تھے کہ یہ تو ہماری طرح گلیوں میں چکر لگاتے ہیں، ہماری طرح یہ کھانا تناول کرتے ہیں، تو ان کے اندر نبوت والی کون سی بات ہوگی؟ تو وہ کافر ہو گئے چونکہ فضیلت کا انہوں نے انکار کر دیا۔ اب دوسرا گروہ تھا مشرکین کا، تو مشرکین نے کیا کیا؟ مشرکین نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو مانتے تھے، مردوں کو زندہ ہونا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، مانتے تھے۔ کوڑی اور برس کا مریض آتا، عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے اور وہ صحت یاب ہو جاتا، شفا یاب ہو جاتا، اس کو مانتے تھے۔ مگر وہ ایک عام انسان ہونے کے ناطے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی مثلیت کا انکار کرتے اور انہوں نے کہہ دیا نعوذ باللہ کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا، مثلیت کا انکار کر دیا، فضیلت کا اقرار کر دیا، وہ مشرک ہو گئے، وہ بھی اسلام سے خارج ہو گئے۔ اب مسلمانوں کے اندر آ جائیں۔ اب مسلمانوں کے اندر ظاہری بات ہے کوئی بھی شخص فضیلت اور مثلیت کا انکار نہیں کرے گا، انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ مگر مسلمانوں کے اندر مسئلہ کیا ہو رکھا ہے؟ بعض لوگ ایسے ہیں
کہ جب فضیلت کی بات آتی ہے، معجزات کی بات آتی ہے، تو معجزات ان کا ٹاپک نہیں ہوتا. جب کتاب لکھیں گے، جب خطاب کریں گے، تقریر کریں گے، ان کا ٹاپک فضیلت کی باتیں نہیں ہوں گی. فضیلت کو فقط مان لیتے ہیں، مگر اصرار کس پر کرتے ہیں؟ جب جماعت کرائیں گے، ان کی آیات دیکھا کریں. جب تلاوت کرنی ہے قل انما انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم، اور کہتے ہیں یہ تو قرآن میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے تھے کہ میں تو تمہارے جیسا بشر ہوں. تو بشریت کی بات یہاں پر بھی آ گئی ہے. دیکھیں پہلے شیطان نے کہا کہ میں بشر کو سجدہ کیوں کروں. مکہ کے کفار نے کہا ان ہو الا بشر مثلنا، یہ تو کچھ نہیں، یہ تو ہماری طرح کا بشر ہے. اور جب آج کل کے بات آ جائے تو بعض لوگ کلمہ گو ہونے کے باوجود وہ اس بات پر اصرار کرتے ہیں، مثلیت پر اصرار کرتے ہیں. ہمارے نبی تو جانتے نہیں تھے، ان کے پاس تو علم غیب نہیں ہے. تو ان چیزوں پر اصرار کرنے سے خدا نہ خواستہ کہیں گستاخی رسول کے زمرے میں نہ چلے جائیں. آپ نے اپنے ایمان، اپنے عقیدے کو بچانا ہے. جس طرح یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ چیز شرک ہے، کہیں مزارات پر جانے سے کہیں شرک نہ ہو جائے، تو جس طریقے سے بعض چیزوں پر احتیاط کرنی پڑتی ہے، ظاہری بات ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنا ظلم عظیم ہے، انسان کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح بعض ایسی چیزیں بھی ہیں جن کی وجہ سے کہیں گستاخی رسول نہ ہو جائے، اس کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے اور اپنے عقیدے کو بچانا ہے. اب مومن کون ہے؟ مومن وہ ہوگا جو مثلیت کا فقط اقرار کرے گا، مثلیت کا فقط اقرار کرے گا. یہ بات ہم مانتے ہیں کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بشریت ہے، یہ ہم مانتے ہیں. مگر جب کبھی خطاب ہوگا، جب کبھی کتاب لکھیں گے، جب کہیں بھی گفتگو کرنی ہوگی، تو مرد مومن اور ایمان والے کی پہچان یہ ہوگی، وہ جب بات کرے گا وہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی بات کرے گا. وہ جب بات کرے گا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی کی بات کرے گا. وہ جب بات کرے گا حضور کی فضیلت کی بات کرے گا، حضور کی رفعتوں کی بات کرے گا، حضور کی بلندیوں کی بات کرے گا، حضور کی عظمتوں کی بات کرے گا. جب بات کرے گا وہ کہے گا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. وہ ہمیشہ فضیلت کی بات کرے گا. تو فضیلت کی بات کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ امتی عاشق رسول ہے، اس کے دل میں اپنے نبی کی محبت ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اب دیکھیں اگر ہم کمپیریٹیولی اسٹڈی کر لیں کہ صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی پہچان کیا تھی اور مکہ کے کفار و مشرکین کیا کہتے تھے. اب دیکھ لیں، اب دیکھیں کہ مکہ کے کفار و مشرکین جب دیکھتے وہ کہتے یہ نبی کیسے مانے، یہ تو گلیوں میں گھومتا ہے، چلتا پھرتا ہے. اور صحابہ کرام کہتے ارے چلتے تو ہیں ہمارے نبی، مگر جس گلی سے ہمارا نبی گزر جاتا ہے وہ گلی خوشبو سے ایسے معطر ہو جاتی ہے کہ کبھی ہمیں تلاش کرنا ہوتا تھا. جس گلی سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے ہمیں پتہ چل جاتا جہاں سے مصطفیٰ گزرے ہوں گے. نعرہ رسالت. مطلب ہے کہ مثلیت کی طرف کون جا رہا ہے اور فضیلت کی طرف کون جا رہا ہے، اس بات کا اپنے فیصلہ کرنا ہوگا. صبح سویرے کا وقت ہے، ابو جہل آتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے ہیں. ابو جہل کہتا ہے کہ بھائی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات مکہ سے بیت المقدس گیا اور بیت المقدس میں نے تمام انبیاء کرام کی جماعت کرائی اور پھر میں آسمانوں کی طرف گیا، اللہ سے ملاقات کی، جنت اور دوزخ میں نے دیکھی اور راتوں رات واپس بھی آ گیا، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پہلے مجھے بتا یہ کہا کس نے ہے؟ ابو جہل نے کہا بھائی وہ تمہارے دوست ہیں جو محمد جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو جہل کان کھول کے سن لے، اگر کسی اور نے کہا ہوتا تو اسے رد کرنے کی گنجائش ہوتی، لیکن چونکہ میرے مصطفیٰ نے کہا ہے تو یقیناً سچ کہا ہے. اب قاضی عیاض الشفاء کے اندر بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں
کہ ابو جہل نے کہا کہ اے ابو بکر آپ نے مان کیسے لی، آپ نے تو دیکھا نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو جہل یہ تو چھوٹا موٹا مسئلہ ہے، حالانکہ ابو جہل ایک کافرانہ منصوبہ لے کر آیا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توپ شکن جو جواب دیا اس کے سارے منصوبے پر پانی پھیر دیا، اور کہا کہ ابو جہل یہ تو چھوٹا موٹا مسئلہ ہے، ہم تو اس سے بڑی بڑی باتیں پہلے مان چکے ہیں۔ اس نے کہا وہ یہ سمجھ رہا تھا ابو جہل کہ یہ موقع ایسا ہے کہ امتی اور نبی کے درمیان میں جو ہے نا دراڑ ڈالنے کی کوشش کروں، یہ بڑا اچھا موقع ہے، یہ کہیں ہاتھ سے نکل نہ جائے، اس وجہ سے آیا تھا۔ اور گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس لیے کہ اگر انہوں نے مان لیا تو باقی صحابہ کرام بھی مان لیں گے، یعنی کہ جو اختلاف کرنا چاہتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابو جہل ہم 360 خداؤں کی عبادت کیا کرتے تھے، ایک آمنہ کے لال جب سے آیا ہے اس نے کہا ہے کہ 360 نہیں ایک خدا ہے جس کی عبادت کرنی ہے، بس اس مصطفیٰ کے کہنے سے 360 کو چھوڑ کر فقط ایک رب کی عبادت کرنے لگ گئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اب کیا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے اور حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدا پر چلے گئے اور پوچھنے لگے کہ آقا اب بتائیں کیا معاملہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر رات کو میں براق پہ بیٹھا، کہا صدقتا یا رسول اللہ، فرمایا براق پہ بیٹھ کے میں مکہ سے بیت المقدس گیا، انہوں نے کہا صدقتا یا رسول اللہ، فرمایا کہ میں پھر بیت المقدس میں نے تمام انبیاء کرام کی جماعت کرائی، کہا صدقتا یا رسول اللہ۔ جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج النبی کی بتاتے گئے یہ کہتے صدقتا یا رسول اللہ، تو آخر میں حضور نے فرمایا کہ اے ابو بکر تو صدیق ہے۔ معراج النبی کا جو واقعہ تھا، جو معجزہ تھا، سب سے پہلے اس کی تصدیق کرنے والے کو صدیق کا لقب مل گیا۔ اللہ تبارک آقا علیہ السلام نے ان کو صدیق کا لقب دے دیا۔ اب دیکھیں کہ بخاری شریف کی حدیث میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یہ مہینہ پورا چل رہا ہے، جہاں جہاں محفل ہوں گی آپ لوگ وقتاً فوقتاً اس کو سنیں گے۔ اب بخاری شریف کی حدیث ہے، بشریت والے مسئلے کو میں بتا دوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صوم وصال کے روزے رکھنے سے منع فرما دیا تھا۔ صوم وصال سے مراد یہ ہوتی ہے کہ سحری اور افطاری کے بغیر مسلسل روزے رکھنا۔ تو صحابہ کرام نے کہا، عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی تو وصال کے روزے رکھتے ہیں؟ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی لست مثلکم انی اطعم و اسقی، فرمایا کہ میں تمہاری مثل نہیں ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے۔ اب یہ بخاری شریف اور مسلم میں متفق علیہ ہے۔ جب متفق ہو جاتے ہیں بخاری اور مسلم تو دنیا کا کوئی شخص کلمہ گو اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتا۔ ایک تو یہ حدیث آ گئی، ایک یہ کس نے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور دوسری ایک اور حدیث ہے، اس میں فرمایا ایکم مثلی، اور پھر فرمایا انی لست کہیئتکم، اور چوتھی مرتبہ پھر فرمایا انی لست مثلکم۔ یہ 4 حدیثیں ہیں اور متفق علیہ حدیثیں ہیں کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نفس بشر تمہارے جیسا ہوں۔ اس آیت پہ جو اصرار کیا جاتا ہے، اب بتائیں کہ ہمارے نبی صحابہ کرام کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو؟ اب صحابہ کرام میں کون ہوں گے؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم، بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام کو اگر ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، تو وہ بات تو کافروں سے کہہ رہے ہیں۔ جب اللہ پاک نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، کہ میرے محبوب ان کافروں سے کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، تو آپ بتائیں کہ جو نبی ابو بکر، عمر، عثمان و علی جیسا نہیں ہو سکتا تو وہ کافروں کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں تمہارے جیسا ہوں؟ اصل میں اس آیت کو پورا نہیں پڑھتے۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ،
اگر یہ کلام قرآن اگر کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ جل کر بھسم ہو جاتا۔ فرمایا لوگو انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، میں نفس بشر تمہارے جیسا تو ہوں، تم بھی بشر کتنے گھومتے پھرتے ہو، کوئی ایک بشر ایسا تو لاؤ جس کے سینے میں قرآن نازل ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی طاقت اور اتنی استعداد قلب مصطفیٰ کو عطا کر رکھی ہے۔ اب بتائیں اسی آیت کے اندر ایک مثلیت کا مسئلہ ہے، ایک فضیلت کا مسئلہ ہے۔ مثلیت کیا ہے؟ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، یہ تو مثلیت ہے، ہم مثلیت کو فقط مانتے ہیں، لیکن فضیلت کیا تھی؟ یوحی الیہ، میرے پر رب کا کلام نازل ہوتا ہے، تم لاکھوں کروڑوں بشر پھرتے ہو، کوئی ایسا بشر تو لاؤ کہ جس کے اوپر خدا کا کلام اتر سکے۔ یہ امر فضیلت کا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ نبوت کی جو شان ہے، باری تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس ماہ رجب کے اندر جو عظیم معجزہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا کیا ہے، نصیحت کے طور پر بھی بتا دو کہ دیکھیں اگر کوئی شخص محبوب آپ کو تحفہ دیتا ہے تو آپ کتنا اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس جب حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے تو اپنی عبدیت کا تحفہ دیا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری قولی فعلی عملی یہ ساری عبادتیں باری تعالیٰ تیرے لیے ہیں۔ اپنی عبدیت پیش کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا۔ اب 45 تو معاف ہو گئیں، اب موسیٰ علیہ السلام تو ایک چکر اور لگانا چاہ رہے تھے، لیکن حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے حیا آتی ہے، اس لیے کہ اللہ کا تحفہ اپنی امت کو عطا کرنا ہے۔ اور یہ بات بھی دیکھ لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو شان اپنے نبی کو عطا کرتے ہیں، اس نبی کے صدقے سے اس شان کا کچھ حصہ امتی کو بھی ملتا ہے۔ اور معراج نبی آقا علیہ السلام کو معراج عطا ہوئی، ان کو رفتیں، عظمتیں اور بلندیاں عطا ہوئیں، اور اس معراج کے بارے میں امتیوں کو کیا ملا؟ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ آج وہ 5 نمازیں لے کر آقا علیہ السلام آئے، وہ 5 نمازیں ہمارے لیے تحفہ تھیں۔ ہم اس تحفے کی کتنی قدر کرتے ہیں؟ اس تحفے کی قدر کریں، پنجگانہ نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ تو انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جس بندے کی نماز کے اندر جتنی یکسوئی ہوتی ہے، جتنا انہماک ہوتا ہے، جتنا وہ یکسو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی یکسوئی کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ اس کو عظمتیں عطا فرماتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔